اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما افاء اللہ علی رسولہ منہم وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، مسئلہ باغ فدق میں جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، غلطی ہوئی اور مال فے شریعت میں مال حرام ہے، ان کے اس موقف پر جو وہ دلیل دے کر کہتے ہیں کہ ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہے، آج میں آپ کی خدمت میں ان کے دلائل کا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ اس آیا مقدسہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک روایت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جو امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر ذکر فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے: فلما مات ادعت فاطمۃ علیہ السلام انہ کان ینحلها فدقا فقال ابو بکر انت اعز الناس علی فقرا واحبهم الی غنا لکنی لا اعرف صحت قولک۔ اس روایت سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے جو کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق میں خطا پر تھیں، غلطی ہو گئی اور یہ مال شریعت کے اندر مال حرام ہے، اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے، ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ لیکنی لا اعرف صحت قولک، تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں۔ اب کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک؟ معزز ناظرین، یہ روایت اور یہ قول نہ روایتاً صحیح ہے نہ درایتاً صحیح ہے۔ دیگر مفسرین کرام جیسے صاحب تفسیر روح المعانی، صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر ساوی وغیرہ ہم نے اسے ذکر نہیں فرمایا۔ امام رازی رضی اللہ عنہ نے اس قول کو ذکر فرمایا کیونکہ بعض مفسرین کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو بھی زیر گردش اقوال ہوتے ہیں ان کو ذکر فرما دیتے ہیں۔ معتاد مفتبے مذہب ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذکر کیا گیا واقعہ کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق پر ہبہ کا دعویٰ فرمایا، یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ذکر بھی نہیں فرمایا، اور اس کی سند یا معتبر ہونے پر آپ نے کوئی اپنا قول بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ روایت مستند ہے، یہ معتبر ہے، یہ قابل اعتبار ہے۔ یہ تو اس روایت کی سند کے اعتبار سے حیثیت ہے کہ یہ بے سند قول ہے، اور درایت کے اعتبار سے بھی یہ روایت جو ہے معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں اور دیگر کتب احادیث میں اور تفاسیر میں سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عباس بن عبد المطلب اور ازواج مطہرات کا یہ ذکر موجود ہے کہ ان سب نے فدق کو وراثت کے طور پر طلب فرمایا۔ وہ احادیث مبارکہ بڑی کثرت سے ہیں اور صحیح ہیں، اس کے مقابلے پر یہ روایت معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہاں
طلب وراثت ہے، یہاں دعوی ہبہ ہے۔ اگر وراثت ہے تو ہبہ نہیں ہے، اگر ہبہ ہے تو پھر وراثت نہیں ہے۔ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، اور یہ روایت جو بغیر سند کے ہے اور بغیر کسی اعتماد کے ہے، یہ ان حدیث کے خلاف ہے، یہ متروک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس روایت کی فنی حیثیت ہے۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ وہ استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا لیکنی لا اعرف صحت قولک، اس جملے سے استدلال کر رہے ہیں نعوذ باللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہنے کے لیے یا غلطی پر کہنے کے لیے یا لقمہ حرام سے بچانے یا مال حرام کے ذکر کے لیے، یہ انتہائی غلطی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر سے پر طریقے تسلیم اگر مان بھی لیا جائے، اگر یہ روایت صحت کے درجے تک جائے بھی، جو جاتی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قابل اعتبار نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اگر بر طریقے تسلیم بالفرض غور کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب سیدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ باغ فدق میرے لیے رسول اللہ نے ہبہ فرمایا، تو آپ نے جواب کے اندر فرمایا عام طالب علم بھی یہ جانتا ہے، لیکنی لا اعرف، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نہیں جانتا صحت قول کے، آپ کے قول کی صحت کو اگر کوئی عرف پر نظر رکھتا ہو تو تب بھی یہ بات واضح ہے، جیسے ایک آدمی بات کہے کہ بات ایسے ہے، جو دوسرا آدمی ہے وہ کہہ دے مجھے تو معلوم نہیں ہے، یہ اس معنی میں ہے، کب سیدہ کو خطا پر کہنے کے معنی میں ہے، یہ حقیقت ہے خطا کے موقف والوں کے دلائل کی۔ اسی طرح دوسرے دلائل اگر ہوں کوئی تو ان کا بھی حشر یہی ہوگا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اہل سنت و جماعت کے سامنے اس پیش کردہ قول کی جو روایت کی حیثیت ہے اور درایت کی حیثیت ہے وہ عرض کر دوں، تاکہ اہل سنت و جماعت اس بات کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ نعوذ باللہ خطا کا موقف لیے پھرتے ہیں، سیدہ کو خطا پر کہنے کے عادی ہیں، شور مچا رہے ہیں، اخلاقی حدیں پار کر چکے ہیں، علماء و مشائخ پر تان کر رہے ہیں، ناجائز زبان استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک عظیم اہل سنت کی علمی شخصیت حجت الاسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، جو حضرت حافظ الحدیث، جو اہل سنت کا مان ہیں، اہل سنت کا مفخر ہیں، ان کے شہزادے ہیں، زندگی بھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر سنیت کا ڈنکا بجایا اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا، ناموس صحابہ کا تحفظ کیا اور ناموس اہل بیت کا تحفظ کیا۔ اور یہ لوگ ایسی ہستیوں پر بھی زبان تام دراز کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشائخ عظام حضرت پیر سید جانشین امیر ملت، جو پوری ملت کا فخر ہیں، جن کی شخصیت کا نام لینا ہی ایک بہت بڑے کردار کی گواہی ہے، ان کے جانشین جو کئی بار اپنے عقائد کی وضاحت بھی فرما چکے ہیں کہ میرا عقیدہ حضرت امیر ملت والا ہے، اہل سنت والا ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود ایسی شخصیات کو بلا وجہ تان کیا جا رہا ہے اور علماء کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ ان لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ مناظرے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، جب مناظرہ ہوگا اس کلام پر تو میں اللہ اور رسول کے فضل پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بڑی مشکل ہے کہ ایک ٹرم کا بھی جواب یہ لوگ دے سکیں۔ تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ اس مسئلے کو اگر آپ نے مزید سمجھنا بھی ہے تو دلائل کی روشنی میں آپ سمجھیں، بلا وجہ علماء و مشائخ پر تان مت کریں اور اس
نظریے سے بھی باز آئیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ خطا پر تھیں، ان سے غلطی ہو گئی، یہ سخت بے ادبی ہے، اور اہل سنت و جماعت کے نظریے میں بالکل یہ منع ہے۔ تفصیلی دلائل انشاءاللہ الگ دوسرے کلپ میں اور تحریر میں بھی ذکر کیے جائیں گے، لیکن سر دست جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خطا کے موقف والوں کے دلائل کا یہ نمونہ ہے۔ ایسی روایت ہے جو روایتاً بھی قابل اعتماد نہیں ہے اور درایتاً بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے ادبی سے بچائے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رکھے۔ آپ اہل سنت و جماعت ہیں، اے مسلمانان جہاں، اے اہل سنت و جماعت، آپ مارہارہ شریف کی تحریر اور ان کا آڈیو کلپ سماعت فرمائیں، بریلی شریف مرکزی دارالعلوم منظر اسلام سے جو تحریر فیس بک پر آئی ہے اسے پڑھیں، اور پھر کچھوچھا شریف سے جو کلپ آئے ہیں ان کو سنیں، اور ان کی تحریر آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ اس کی تحریر پڑھیں تاکہ آپ کے عقیدے میں غلطی نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کے دائرے میں رکھے، رسول پاک کا ادب، آپ کے صحابہ کا ادب اور آپ کے اہل بیت کرام کا ادب۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ Truth TV